الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلامک لا سیریز کے تحت ہم اسلامک لا آف میرج کور کر رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے لیگل ڈسیبلٹی آف میرج، یعنی اسلامی قانون نکاح کے تحت موانع نکاح ہمارا فوکس ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر نکاح کسی پرٹیکولر آدمی یا عورت سے حرام ہو جاتا ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ سب ٹاپکس اس طرح سے ہیں۔ لیگل ڈسیبلٹی آف میرج بیسیکلی دو کیٹیگریز کی ہوتی ہے، ایک ایبسلیوٹ پروہیبیشن جس کو حرمت مبیدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ٹیمپرری پروہیبیشن یعنی حرمت موقفہ۔ ایک وہ پروہیبیشن ہے جو ایبسلیوٹ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے ہرڈل دور نہیں ہوتا۔ پھر اس میں تین کیٹیگریز ہیں، کنسینجنیٹی جو نسبی قرابت کہلاتی ہے، دوسرا ہے ایفیلیشن اور ایفینیٹی یعنی سسرالی رشتے جس کو خالص اردو زبان میں مساہرت کہتے ہیں، اور تیسرا ہے پروہیبیشن ڈیو ٹو فوسٹریج یعنی حرمت بسبب رضاعت، یعنی کوئی خاتون کسی اور کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بھی بعض رشتے نکاح کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور ٹیمپرری پروہیبیشن یعنی یہ ممانعت، یہ حرمت ایبسلیوٹ یا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وقتی ہوتی ہے۔ وہ وقت گزر جانے کے بعد وہی آدمی یا وہی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جس کے ساتھ نکاح کرنا وقتی طور پر حرام تھا۔ یہاں سے ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ لیگل ڈسیبلٹی آف میرج جیسا بھی آپ کو بتایا گیا، یہ ڈسیبلٹی، یہ حرمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایبسلیوٹ پروہیبیشن اینڈ ٹیمپرری پروہیبیشن۔ پہلے فوکس کرتے ہیں ایبسلیوٹ پروہیبیشن آف میرج جس میں تین کیٹیگریز ہیں۔ اول نسبی قرابت یعنی بلڈ ریلیشن ہو، خونی رشتہ ہو جس کو کنسینجنیٹی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض رشتے حرام ہوتے ہیں، اور بعض رشتے الائنس یا ایفینیٹی کے سبب حرام ہوتے ہیں یعنی سسرالی قرابت یا مساہرت کے سبب، اور بعض رشتے فوسٹریج یعنی رضاعت کے سبب حرام ہوتے ہیں۔ فوکس کرتے ہیں کہ نسبی قرابت یعنی کنسینجنیٹی کے سبب کیا کیا رشتے حرام ہوتے ہیں۔ ڈیو ٹو دا بلڈ ریلیشن میرج ود دا فالوئنگ ریلیٹیوز از ایبسلیوٹلی انلافل یعنی خونی رشتوں کے سبب فلانے رشتہ داروں سے نکاح حرام ہے۔ پہلے اسینڈنٹس جن کو اصول کہتے ہیں، فار ایگزامپل مدر، گرینڈ مدر اینڈ سو آن، فادر، گرینڈ فادر اینڈ سو آن، یعنی کوئی بھی مسلمان آدمی اپنی ماں سے، دادی یا نانی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی مسلمان عورت اپنے باپ سے، دادا سے یا نانا سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پرٹیکولر کیٹیگری میں دوسری قسم ہے ڈیسینڈنٹس، فار ایگزامپل سنس، ڈاٹرز، دیئر چلڈرن، گرینڈ چلڈرن اینڈ سو آن، یعنی کوئی عورت اپنے بیٹوں سے نکاح نہیں کر سکتی اور کوئی آدمی اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور ان کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ادر ڈیسینڈنٹس آف پیرنٹس یعنی اپنے پیرنٹس کے دوسرے ڈیسینڈنٹ سے بھی نکاح حرام ہے۔ مثال کے طور پر بھائی، بہنیں اور ان کی آل اولاد، یہاں تک کہ ان کے گرینڈ چلڈرن بھی حرام ہیں۔ ادر ڈیسینڈنٹس آف گرینڈ پیرنٹس یعنی صرف پیرنٹس کے ہی ڈیسینڈنٹس نہیں بلکہ گرینڈ پیرنٹس کے ڈیسینڈنٹس بھی حرام ہیں۔ فار ایگزامپل پیٹرنل اینڈ میٹرنل انکلز یعنی چاچا، تایا، ماما وغیرہ حرام ہیں۔ however marriage with their children is legal، جبکہ ان کے بچے جو کہ لڑکے کے کزنس ہوتے ہیں یا لڑکی کے کزنس ہوتے ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ دوسری جو کیٹیگری ہے پرماننٹ پروہیبیشن میں، ایبسلیوٹ پروہیبیشن میں، وہ ہے ایفیلیشن اور ایفینیٹی، مساہرت یعنی سسرالی رشتے۔ ایفینیٹی جس کو اردو میں سسرالی قرابت کہتے ہیں، prohibits the following men and women for marriage، یہ رشتے ہیں جو نکاح کے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے مدر ان لا یعنی کوئی آدمی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس طرح سے کوئی عورت اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ساس سسر حرام ہے، ہاؤ ہائی سو ایور یعنی ساس کے بجائے اگر آدمی کی نانی یا دادی ہو جس کو ہم اردو زبان میں نانی ساس یا دادی ساس کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ وائف اور ہسبینڈ، ڈاٹر اور سن یعنی کسی عورت کا ہسبینڈ اس کی دوسری بیوی سے بیٹا رکھتا ہو تو اس عورت کے لیے ہسبینڈ کا وہ بیٹا حرام ہے۔ اس طرح سے اگر ہسبینڈ کی وائف پہلے کسی ہسبینڈ سے کوئی بیٹی رکھتی ہو تو یہ موجودہ آدمی سے اس بیٹی کا نکاح حرام ہے، جبکہ موجودہ اس رشتے میں وائف اینڈ ہسبینڈ ساتھ زندگی گزارے ہوں۔ یہاں دیکھیں شوہر یا بیوی کی اولاد حرام ہے، ہاؤ لو سو ایور
यानी ऐसे रिश्तों में सिर्फ सौतेली बेटी या सौतेला बेटा ही हराम नहीं बल्कि उनकी आल औलाद भी हराम है। सन्स वाइफ यानी बहू हराम है आदमी पर, उस तरह से औरत पर बेटी का शौहर यानी दामाद हराम है। हाउ लो सो एवर यानी सिर्फ बहू दामाद ही हराम नहीं बल्कि नवासा दामाद पोतरा दामाद भी हराम है, यानी नवासी का शौहर या पोती का शौहर हो तो भी हराम है। इस तरह से नवासे की बीवी आदमी के लिए हराम है, पोते की बीवी आदमी के लिए हराम है, यानी डिसेंडेंट्स भी इस सिलसिले में हराम है। स्टेप मदर्स और स्टेप फादर्स हराम है, यानी किसी लड़की के लिए उसका सौतेला बाप हराम है, इस तरह से कोई लड़के के लिए उसकी सौतेली माँ हराम है। Any woman or man with which father or mother or any ancestor has committed fornication, यानी अगर माँ किसी आदमी से जिना की हुई है तो उस औरत की बेटी उस फलाने आदमी से निकाह नहीं कर सकती। इसी तरह बाप ने किसी औरत से जिना किया है तो उस आदमी का बेटा उस फलानी जानी औरत से निकाह नहीं कर सकता। देखते हैं दूसरी अहम वजह परमानेंट प्रोहिबिशन की या एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की, हुर्मत बसबब रज़ाअत, यानी दूध पिलाने की वजह से कौन से रिश्ते हराम होते हैं। इस सिलसिले में कई और बातें देखना हमको रहेगा कि दरअसल फोस्टरेज कायम कब होता है, यानी रज़ाई रिश्ता कायम कब होता है, उसके कुछ शराइत हैं। अव्वल है ड्यूरेशन ऑफ फोस्टरेज, यानी मुद्दत रज़ाअत, किस उम्र में बच्चे को दूध पिलाया गया, कितने वक्त तक पिलाया गया उसको कहते हैं। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी दूध की मिकदार कितनी पिलाई गई। प्रूफ ऑफ फोस्टरेज, यानी रज़ाअत का कोई सबूत भी है या नहीं ये देखना रहेगा। प्रोहिबिटेड रिलेटिव्स ड्यू टू फोस्टरेज, यानी कौन से रिश्ते हैं जो रज़ाअत के सबब यानी दूध पिलाने के सबब हराम होते हैं। देखिए ड्यूरेशन ऑफ फोस्टरेज, मुद्दत रज़ाअत। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, relations which are prohibited due to consanguinity are also prohibited due to fosterage, यानी जो रिश्ते नस्ली एतबार से हराम हैं वही रिश्ते रज़ाअत के सबब भी हराम हैं। To prove prohibition, it is a must that the child is fostered during a certain period, यानी रज़ाई रिश्ता कायम होने के लिए, निकाह के लिए हुर्मत कायम होने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को एक ख़ास उम्र में दूध पिलाया जाए। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दिस पीरियड इज़ द फर्स्ट 2.5 years ऑफ द चाइल्ड, यानी इमाम अबू हनीफा का कौल है कि बच्चे को 2.5 साल की उम्र तक पहुंचने के अंदर अंदर अगर दूध पिलाया जाए तभी रज़ाअत का रिश्ता कायम होता है। If a child who is about 2.5 years of age is fostered, then there is no prohibition of marriage, यानी अगर बच्चा 2.5 साल से बड़ा हो और उस बच्चे को दूध पिलाया जाए तो रज़ाअत का रिश्ता कायम नहीं होता और निकाह की हुर्मत कायम नहीं होती। इमाम शाफई का कौल है द एज ऑफ चाइल्ड शुड बी लेस देन 2 years टू प्रूव प्रोहिबिशन थ्रू फोस्टरेज, यानी बच्चे की उम्र 2 साल के अंदर अंदर हो तो ही रज़ाअत का रिश्ता कायम होता है और निकाह की हुर्मत कायम होती है। मालिकीज एग्री विद हनफीज, इमाम मालिकी का वही कौल है जो इमाम अबू हनीफा का है। देखते हैं दूध की कितनी मिकदार बच्चे को पिलाने पर रज़ाअत का रिश्ता कायम होता है। हनफीज एंड मालिकीज, इट इज सफिशिएंट फॉर अ चाइल्ड टू सक अ लिटिल मिल्क व्हिच गोज टिल स्टमक टू प्रूव प्रोहिबिशन, यानी अगर बच्चा थोड़ा भी दूध पी लिया औरत का और अगर वो दूध उसके पेट तक पहुंच गया तो रज़ाअत का रिश्ता कायम हो जाता है। As the Quran states that the relatives due to fosterage are prohibited strictly without specifying the limits, चूंकि कुरान ये कहता है कि रज़ाअत के रिश्ते स्ट्रिक्टली हराम किए गए हैं निकाह के लिए और दूध की मिकदार के सिलसिले में कुरान कोई लिमिट मुकर्रर नहीं करता। शाफईज एंड हम्बलीज का कौल है यहाँ, यानी इमाम शाफई और इमाम हम्बल का कौल है द चाइल्ड शुड हैव हैड एट लीस्ट 5 attempts एट डिफरेंट टाइम्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स, यानी कि बच्चा कम से कम 5 मरतबा औरत का दूध पीना चाहिए और उसकी ज़रूरत के सेटिस्फैक्शन की हद तक पीना चाहिए, तभी रज़ाअत का रिश्ता कायम होता है। अब देखते हैं रज़ाअत का सबूत किस कदर ज़रूरी है, यानी प्रूफ ऑफ फोस्टरेज भी होना चाहिए। प्रोहिबिशन ड्यू टू फोस्टरेज कैन बी प्रूव्ड इन 2 ways, यानी 2 तरीके हैं जिनसे रज़ाअत का रिश्ता प्रूफ किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द फोस्टर रिलेशन बाय द हस्बैंड आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, यानी अपने रज़ाई रिश्ते का इकरार
اگر ہسبینڈ کرتا ہے, آدمی کرتا ہے کسی عورت سے, یعنی اس عورت سے اپنے فوسٹر ریلیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوگا. وائفز ایکسپٹنس بیفور میرج ول بی سفیشینٹ پروف فار فوسٹریج. اس طرح سے کوئی آدمی اور عورت کے بیچ جب نکاح ہوتا ہے اور عورت ایکسپٹ کرتی ہے کہ وہ آدمی اس کا رضائی بھائی ہے, تب یہ نکاح نہیں ہوگا. If she claims after marriage, then witnesses are required to confirm her claim. لیکن اگر نکاح سے پہلے عورت ایکسپٹ کرتی ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر نکاح ہونے کے بعد عورت کلیم کرتی ہے کہ اس کا شوہر رضائی بھائی ہے تو ایسی سچویشن میں گواہوں کی ضرورت پڑے گی اس کے کلیم کو, اس کے دعوے کو کنفرم کرنے کے لیے, یعنی یقینی بنانے کے لیے. The other way of proving fosterage is through two Muslim witnesses. دوسرا طریقہ رضاعت کو ثابت کرنے کا دو مسلمان گواہوں کی گواہی کے ذریعے ہے. Both should be men or at least one should be a man and remaining two can be women. شرط یہ ہے کہ دونوں گواہ مسلمان ہوں, دونوں یا تو مرد ہوں یا کم از کم ایک مرد دو عورتیں ہوں. If information of fosterage has reached through a justified man or woman before marriage, then conduction of the contract of marriage is not permitted. اگر ابھی نکاح ہوا نہیں ہے, نکاح ہونے سے پہلے کوئی صالح مسلمان آدمی یا کوئی صالح مسلمان عورت آ کر یہ گواہی دے کہ یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں تو ان کے بیچ نکاح جائز نہیں. If marriage has occurred, then separation is preferable but not a must. لیکن نکاح ہو گیا ہے اور نکاح ہونے کے بعد کوئی صالح مومن آدمی یا کوئی نیک مومن عورت آ کر یہ گواہی دیتی ہے تب سپریشن پریفریبل ہے, یعنی بہتر ہے, لیکن مسٹ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. دیکھتے ہیں prohibited relatives due to fosterage, یعنی کون سے رشتے ہیں جو رضاعت کے سبب حرام کیے گئے ہیں. پہلا ہے a woman who has given a suck to a child shall be treated as its foster mother. یعنی جو عورت نے بچے کو دودھ پلایا وہ عورت رضائی ماں ہوگی, فوسٹر مدر ہوگی. Her husband due to whom she is able to get milk shall be treated as the foster father of the child. اور اس عورت کا وہ ہسبینڈ جس کے سبب یہ دودھ پلانے کے قابل ہوئی وہ فوسٹر فادر یعنی رضائی باپ کہلائے گا اس بچے کا. Ascendants and descendants of the foster mother and foster father are prohibited. یعنی رضائی ماں اور رضائی باپ دونوں کے اصول اور فروع یعنی ان کے باپ دادا اور ان کی آل اولاد یہ تمام کے تمام وہ رضائی بچے پر حرام ہو جائیں گے نکاح کے سلسلے میں. Ascendants and descendants of the other wife or wives if any of the foster father are also prohibited for the foster child and its descendants. یعنی وہ جو فوسٹر فادر ہے رضائی باپ ہے اس کی اگر کوئی دوسری بیوی ہو تو اس بیوی کے ascendants اور descendants بھی اس رضائی بچے کے لیے حرام ہیں, یہاں تک کہ اس بچے کے descendants یعنی اس کی آل اولاد کے لیے بھی نکاح کے سلسلے میں حرام ہیں. For the foster mother, the husband of the foster daughter and their descendants are prohibited. یعنی جو رضائی ماں ہے اس کے لیے اس کی رضائی بیٹی کا ہسبینڈ حرام ہے, یہاں تک کہ اس کے ڈسینڈنٹس بھی حرام ہیں. اس طرح سے ascendants and descendants of the foster mother are prohibited for the husband of the foster daughter. یعنی رضائی ماں کے باپ دادا اور اس کی آل اولاد رضائی بیٹی کے ہسبینڈ کے لیے حرام ہیں. For ascendants and descendants of the husband, the wife of the foster son and their descendants are prohibited. یعنی رضائی باپ کے باپ دادا اور آل اولاد رضائی بیٹے کی بیوی کے لیے اور بیٹے کی آل اولاد کے لیے حرام ہیں. نوٹ دیکھیں, ڈیو ٹو fosterage, the foster daughter or foster son will be prohibited for the whole family of foster parents, whereas the prohibition will not propagate backwards. یعنی رضائی باپ اور رضائی ماں اور ان کے ascendant, descendants وغیرہ رضائی بیٹے اور رضائی بیٹی کے لیے حرام کیے گئے ہیں اور ان کے داماد اور بہو وغیرہ کے لیے حرام کیے گئے ہیں اور ان کی آل اولاد کے لیے یا ان کے باپ دادا کے لیے حرام کیے گئے ہیں. لیکن یہ رشتے بیکورڈ پروپیگیٹ نہیں ہوتے ہیں حرمت کے سلسلے میں. یعنی اگر کوئی رضائی بیٹی ہے, اگر اس کی کوئی بہن یا کوئی بھائی ہے تو ان کے لیے یہ فوسٹر ریلیشنز میرج کے لیے ویلڈ رہیں گے, حرام نہیں رہیں گے, پروہیبیٹڈ نہیں رہیں گے. اب دیکھتے ہیں ٹیمپرری پروہیبیشن فار میرج یعنی عارضی حرمت کے اسباب. اب تک ہم نے جو دیکھا وہ ایبسلیوٹ پروہیبیشن تھا, یعنی ہمیشہ کے لیے حرمت رہتی ہے ان رشتوں سے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ ٹیمپرری پروہیبیشن کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. پہلی
بات دیکھیں, میرج with two women simultaneously when they are محرم for each other. مثال کے طور پر دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی سے ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے سپریشن ہو گیا تو آدمی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح سے خالہ بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے, پھوپھی بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ہاں ایک کے بعد دوسری کو رکھنا جائز ہے. دوسرا پوائنٹ دیکھیں, میرج وتھ اندر مسلم ڈیورنگ پروبیشن پیریڈ از پروہیبٹڈ. یعنی ایک آدمی کی عدت میں ہے اس کی بیوی, ہو سکتا ہے طلاق کے سبب ہو یا بیوہ ہونے کے سبب ہو, تو اس عدت کے دوران وہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی. If a man already has 4 wives, a fifth is not permitted for him, even if any wife is undergoing probation period. اس طرح سے کوئی مسلمان آدمی کے پہلے سے ہی 4 بیویاں موجود ہوں, چاروں سے اس کا رشتہ قائم ہو, اور اگر ایک سے سپریشن ہوا ہو یعنی طلاق وغیرہ ہوئی ہو, اور اگر وہ بیوی عدت میں بھی ہو, تب بھی وہ آدمی کسی 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. A Muslim woman is not permitted to marry a non-Muslim man. اس طرح سے کسی مسلمان عورت کو غیر مسلمان یا غیر مسلم مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے a Muslim man is not permitted to marry a non-Muslim woman except a Christian or a Jew. یعنی مسلمان آدمی کو غیر مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ عیسائی عورت اور یہودی عورت سے نکاح کرنے کی مسلمان آدمی کو اجازت ہے. اس کو ٹیمپرری پروہیبیشن اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم مرد مسلمان ہو جائے تو مسلمان عورت کے لیے حلال ہو جاتا ہے اس سے نکاح کرنا, جائز ہو جاتا ہے اس کے لیے اس سے نکاح کرنا. اسی طرح سے کوئی آدمی ہے کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو حرام ہے, لیکن اگر وہ مشرک عورت اسلام میں داخل ہوتی ہے تو آدمی کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.